کے نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم لائیو ورڈ سیمینار کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو سیکھنے والے ہیں۔ گزرے 2 دنوں میں ہم نے جو سیشن سیکھے اور آج اس کے 10ویں سیشن میں پادری ذوالفقار صاحب نے سندھ سینٹ کے تعلق سے آپ کو جو کلام سنایا، میں آج آپ کے سامنے وہاں سے ہی سیمینار کا آغاز کروں گا۔ ویسے میرا آج کا جو عنوان ہے وہ گاسپل ہے، یعنی انجیل، اور انجیل کا مطلب ہے خوشخبری۔ تو یہ خوشخبری ہے کیا، اس کے بارے میں آج کے سیشن میں سیکھیں گے، جانیں گے۔ جیسے کہ آپ اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح خداوند صلیب پر زخموں کی وجہ سے لہو لہان اور اس حالت میں صلیب پر ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ مسیح کے بارے میں اور اس کے سارے جو صلیب کے اوپر اس نے ہماری خاطر دکھ سہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ لیکن آج اس سیمینار کے وسیلہ سے، اس سیشن کے وسیلہ سے ہم اس بات کو جانیں گے کہ اس کو صلیب پر کیوں آنا پڑا اور اس نے یہ کفارہ کیوں دیا، کس کے لیے دیا۔ یہ بنیادی سوالات ہیں جس کے بارے میں ہم آج کے سیشن میں اس کو سیکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گنہگار ہے اور گنہگار گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرتے رہنے کی وجہ سے ایک دن اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور جب یہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی عدالت ہوگی، اور جب عدالت ہوگی تو سزا کے طور پر اس کو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ اور دوزخ کیسی جگہ ہے، اس کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں بارہا جگہوں پر حوالہ جات کی صورت میں بتاتا ہے کہ وہ تاریک جگہ ہے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا، اور وہاں پر درد، آہ و نالہ، اور پھر وہاں کی جو آگ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور جو کوئی وہاں پر چلا جائے گا وہ اس جگہ سے واپس نہیں آ سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے انسان کے لیے انتظام کیا، اور وہ انتظام کیا تھا آگے ہم دیکھیں گے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ موت ہے اور دوسری طرف زندگی ہے، اور جس حصے میں ہم زندگی کو دیکھتے ہیں وہاں پر ہم خدا کو دیکھتے ہیں، خدا کے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ درمیان میں جو چیز نظر آ رہی ہے یہ گناہ کی دیوار ہے۔ یہ گناہ ہے جو کہ انسان اور خدا کے درمیان دیوار کی صورت میں حائل ہے، اور اس وجہ سے جو انسان ہے وہ خدا کے پاس نہیں جا سکتا، اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ گناہ۔ یہ گناہ جو ہے یہ انسان کو خدا سے دور کرتا ہے، کیونکہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور وہ گناہ کے ساتھ رہ نہیں سکتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنا کلام دیا تاکہ ہم گناہ کی پہچان کریں، گناہ کو جانیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کیا ہے؟ بریکنگ دا لا، خدا کے حکموں کو توڑنا، اس کی شریعت کو توڑنا گناہ ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب خدا نے 10 اپنے احکام دیے، تو یہ 10 احکام یا خدا کی شریعت جو ہے، یہ پورے شریعت کا 10 احکام جو ہیں
یہ خدا کی شریعت کا نچوڑ ہے، اس کا ایک خلاصہ ہے، اور اس کے ذریعہ سے ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ گناہ کیا ہے اور ہمیں گناہ سے باز کس طرح رہنا ہے۔ لیکن جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی یہ اپنی مرضی تھی کہ اس نے باغ عدن میں بھی اپنی مرضی سے خدا کے خلاف کام کیا، اور وہی کام ان کے لیے گناہ ٹھہرا۔ اسی طرح آج تک بھی انسان جو ہے وہ اپنی اس غلط انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، اس غلط فہمی کی وجہ سے کلام کو کس طرح سے لیتے ہیں کہ وہ ان 10 حکموں پر عمل کر کے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کلام 10 احکام جو ہیں، یہ حکم جو ہیں، یہ وہ اصول ہیں، یہ وہ ضوابط ہیں، یہ وہ اصولات ہیں جن کو دیکھ کر، جن کو جان کر کرسچن لائف میں اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، نئی پیدائش پا کر، نہ کہ ان پر عمل کر کے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم خدا کی بادشاہی کو حاصل کر لیں گے۔ ایک اور طریقے سے ہم اس بات کو سیکھ سکتے ہیں کہ جو خدا ہے وہ کس طرح سے ہمیں یہ کیوں احکام دے رہا ہے۔ ہم اس بات کو یہاں پر ایک اور مثال کے ساتھ سیکھیں گے۔ یہ جب ہم روڈ پر جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ نشان ٹریفک سگنل نظر آتا ہے، اور ٹریفک سگنل جو ہے وہ اس بات کا علامت ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر اس کے جو اصول ہیں ان کو فالو کریں، اور پھر ہم جو روڈ ہے اس کو کراس کریں۔ اور جب اس کی جو سرخ بتی ہے، سرخ لائٹ وہ جلتی ہے، تو وہ اس بات کا ہمیں سائن دے رہی ہے، نشان دے رہی ہے کہ ہم رک جائیں، ہم روڈ کو پار نہ کریں، کراس نہ کریں۔ لیکن اس کے بعد جب یہ یلو پیلی بتی جلتی ہے تو اس بات کا وہ ہمیں نشان دے رہی ہے کہ اب ہم چلنے کے لیے، روڈ کراس کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور اس کے بعد جو گرین اس کی لائٹ ہے، یہ ہمیں اس بات کے بارے میں پھر وضاحت کرتی ہے کہ اب آپ روڈ کو کراس کر سکتے ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جو خدا نے پرانے عہد نامے میں اپنے انبیاء کے ذریعے سے انسانوں کو دیے، تاکہ وہ اصول جو ہیں ان کے مطابق آپ دیکھ کر جو روڈ ہے یعنی زندگی ہے اس کو گزارے۔ لیکن آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زیبرا کراسنگ جو ہے یہ کس نے بنایا، اور یہ جو ٹریفک سگنل ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ لوگ آئے جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں یا اس میں کام کرتے ہیں، ان کو حکم تھا کہ تم وہاں پر روڈ پر جو راستہ ہے، چوراہا ہے، وہاں پر جا کر یہ ٹریفک سگنل لگاؤ۔ تو پہلے ویلڈر آئے، انہوں نے لوہے کا کھمبا کھڑا کیا، اور پھر الیکٹریشین آئے اور انہوں نے اس میں بلب لگائے، لائٹس لگائیں، تاکہ جو ہے یہ ٹریفک سگنل وہاں پر لگا دیا جائے۔ اس کے بعد اب ایک پینٹر آیا اور اس نے اس پینٹ کے ساتھ اس روڈ کو وہ نشان لگا کر، وہ لائنیں لگا کر اس کو ظاہر کیا، بتایا کہ یہ گزرنے کی راہ ہے، یہاں سے آپ گزریں گے تو آپ سیو ہیں، آپ بچ جائیں گے۔ اگر آپ اور کسی جگہ سے گزریں گے تو جو گاڑی اس روڈ پر آئے گی وہ آپ کی جان لے سکتی ہے۔ تو جو گاڑی ہے وہ شیطان ہے، ٹھیک ہے، اور جو گورنمنٹ ہے وہ خدا ہے۔ اور جو یہ میں نے بتایا نا کہ جو گورنمنٹ کے لوگ آئے وہ انبیاء تھے، یہ شریعت انہوں نے دی ہے، اور اس طرح سے اس شریعت کو مکمل کس نے کیا؟ اس زیبرا کراسنگ کو لگا کر
مسیح نے مکمل کیا اور یہ ایک وے دیا, ایک رستہ دیا تاکہ ہم اس رستے پر سے گزرتے ہوئے سیو, بالکل محفوظ اس دوسری طرف پار گزر جائیں. یہ ہمارے لیے راہ تھا اور یہ مکمل مسیح کے آنے پر ہوا, جیزس کرائسٹ کے آنے پر. اور دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو نشان ہے, یہ جو اس کی لائٹس ہیں, یہ ان کو پرزینٹ کر رہا ہے, یہ ان کو بتا رہا ہے کہ یہ وہ اصولات ہیں جن پر آپ کو چلنا ہے, جس کے مطابق چلنا ہے. اس طرح سے ہم ان باتوں کو سیکھ سکتے ہیں کہ جو پرانا عہد نامہ ہے وہ ہمیں پہچان کرواتا ہے کہ گناہ کیا ہے, گناہ ہے کیا. یہ اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ خدا کی عبادت آپ اگر نہیں کرتے, آپ بتوں کی عبادت کرتے ہیں, کسی جانور کو اپنا خدا مان لیتے ہیں, تو آپ خدا کے حکم کو توڑ رہے ہیں, یہ گناہ ہے. خدا کے علاوہ کسی اور کو ماننا گناہ ہے. اس کے آگے پھر اسی طرح سے سارے حکم ہیں. ماں باپ کی عزت نہ کرنا بھی گناہ ہے, زنا کرنا, قتل کرنا, چوری کرنا, جھوٹ بولنا, گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا, گناہ گناہ ہے. آپ نے پہلے سیکھا اس بات کو کہ گناہ کا حجم جو ہے, یہ آپ نے نہیں دیکھنا کہ آپ نے 100 گناہ کیے تو وہ گناہ کہلائیں گے, یا قتل کرنا ہی گناہ ہے. اگر آپ نے, مسیح نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے کسی بری نظر سے کسی عورت کو دیکھا تو آپ نے وہ گناہ کر لیا. تو مطلب یہ ہے کہ گناہ کی اہمیت کو سمجھنا سب سے ضروری ہے, نہ کہ اس کی لمبائی کو, چوڑائی کو یا اونچائی کو. تو ان باتوں سے ہمیں وضاحت ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ گناہ کیا ہے, پہچان ہوتی ہے. اس کو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ شریعت جو ہے یہ ایک چین کی طرح ہے. جیسے چین میں کڑیاں ہوتی ہیں, اسی طرح سے جو شریعت ہے یہ ہمیں خدا تک پہنچانے کے لیے راستہ نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس کو اس طرح سے سمجھ لیا کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم خدا کے پاس پہنچ جائیں گے, اور وہ اس بارے میں جانتے نہیں کہ انسان کے جبلت میں, اس کی فطرت میں گناہ ہے اور وہ کبھی بھی ان حکموں کو پورا نہیں کر سکتا. اس طرح اگر وہ 1 کو کر لے, 2 کو کر لے, 3 کو کر لے, چوتھے کو توڑے گا, یا وہ 5ویں کو توڑ سکتا ہے, وہ 6ٹھے کو بھی توڑ سکتا ہے. اگر یہ چین ٹوٹ گئی تو مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں جا نہیں سکتا. یہ اس کی اپنی ایک کوشش ہے. یہ کوشش ہے کیا, یہ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں کہ کس طرح سے یہ کوشش آدم اور حوا نے بھی کی, اپنی راست بازی سے خدا کی مطلب اس کام کو کرنا کہ جس سے ہم اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ کیسے, جب انہوں نے گناہ کر لیا, جس بات سے خدا نے ان کو روکا تھا, منع کیا تھا, تو تب انہوں نے اپنے آپ کو پتوں سے چھپانا شروع کیا. پہلے تو اپنے آپ کو چھپایا, اور جب چھپ نہ سکے تو پھر انہوں نے اپنے بدن کو بھی چھپایا. لیکن یہ ان کی اپنی سوچ تھی, اپنی راست بازی تھی, جس سے وہ اپنے آپ اپنے گناہ کو چھپانا چاہتے تھے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت ہمیں بتاتی ہے, خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے, کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا, اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہوتی ہے. تو شریعت وہ ہے جو پہلے بتایا گیا کہ ہمیں اس بارے میں بتاتی ہے کہ گناہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ایک اور مثال ہے, اس کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شریعت ایک آئینہ ہے. mirror is law یا law is mirror, کہ شریعت ایک آئینہ ہے. آئینہ کیسے ہے کہ شریعت, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی جو کہ اپنے آپ کو شیشے میں, آئینے میں دیکھ رہی ہے,
تو اس کو نظر آتا ہے کہ اس کے چہرے پر کس قدر داغ دبے لگے ہوئے ہیں، اس کا چہرہ گرد آلودہ ہے، گندا ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو احکام ہیں، خدا کے قانون ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس قدر گنہگار ہیں۔ یہ ہمیں شیشے کی طرح نظر آتی ہے، اس میں ہمارے گناہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت ایک آئینہ ہے۔ اور ایک اور بات یہاں پر جو سیکھنے کی ہے کہ یہ آئینہ ہمارے چہرے کو صاف نہیں کر سکتا، یہ آئینہ ہمارے چہرے کو صاف نہیں کر سکتا، یہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہمارا چہرہ کس قدر گندا ہو چکا ہے، لیکن یہ ہمارے چہرے کو صاف نہیں کر سکتا۔ اسی طرح شریعت جو ہے وہ گناہ سے رہائی نہیں دے سکتی تھی، وہ گناہ سے چھٹکارا نہیں دے سکتی، وہ صرف بتا سکتی ہے کہ آپ کا گناہ کیا ہے۔ اسی طرح ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور مثال ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ گاڑی میں جا رہی ہے، اور جب وہ جا رہی ہے تو راستے میں اس کا دھیان بھٹکتا ہے اور وہ اس کی گاڑی جو ہے وہ دریا میں گر جاتی ہے۔ جب وہ گرتی ہے تو گاڑی پانی میں ڈوبنے لگتی ہے۔ اب اس عورت کو چاہیے یہ کہ یہ مدد کے لیے کسی کو پکارے، اور اگر یہ کسی کو مدد کے لیے پکارے گی، کہے گی، تو کوئی اس کو بچا سکتا ہے، اور اگر یہ اسی طرح خاموش رہی تو آہستہ آہستہ یہ پانی میں ڈوب کر مر جائے گی۔ تو اسی طرح گنہگار کا حال ہے کہ گناہ کی وجہ سے جب وہ غلط راہ پر تھا، اور اس وجہ سے ایک ایسا وقت آیا کہ جب وہ اس کی موت ہو گئی، اور موت جو ہے یہ عارضیہ آگے جو ابدی ہلاکت ہے وہ اس کی طرف پھر چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مرنے کے بعد وہ ابدی ہلاکت میں چلا جاتا ہے، وہیں پر رہے گا، لیکن یسوع مسیح ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ کوئی اگر وہ کسی کو پکارے کہ میری مدد کرو، تو پھر اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم گنہگار ہوتے ہوئے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اقرار کریں اور کہیں کہ اے خداوند مجھے تیری ضرورت ہے، میں گناہ میں مر رہا ہوں، مجھے بچا، تو پھر اس کو بچایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اقرار ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھیں گے، اس کے بارے میں پڑھیں گے جب۔ تو آج میں آپ کے سامنے جو بیان کروں گا یہ قربانی کے تعلق سے ہے کہ قربانیاں جو پرانے عہد نامہ میں دی جاتی تھی وہ کیا تھیں، اور پھر مسیح کی قربانی کیا ہے۔ یہ آیت ذرا مل کر پڑھیں گے۔ جی، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے۔ کون چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کوئی انسان ہلاک نہ ہو، بلکہ وہ سچائی تک پہنچے۔ اس لیے یہ شرط ہے کہ سچائی تک پہنچے، اور سچائی کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی سچائی یسوع مسیح ہے، یسوع مسیح ہے، وہ اس کو پہچانے۔ جیزس آف کرائسٹ از دا ٹروتھ آف دا ورلڈ۔ پوری دنیا کی جو سب سے بڑی سچائی ہے وہ یسوع ہے، اس کو جاننا، قبول کرنا اور اس کے ذریعہ سے بچنا، نجات پانا، بچنا ہے، سیو ہونا ہے۔ اس طرح سے ہم اس بات کو جان سکتے ہیں کہ کیسے جو خدا ہے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے سب آدمی کیا پائیں؟ نجات پائیں۔ ٹو بی بورن اگین وی شوڈ نو، نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے یہ جاننا، نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے یہ جاننا، کیا جاننا؟ ہر ایک کو یہ جاننا یسوع کون ہے، ہو جیزس از، یسوع کون ہے، اور پھر واٹ جیزس ہیز ڈن فار اس، یسوع نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ پہلے یہ جاننا کہ یسوع کون ہے، اور دوسرا جو ہے
इस बात को जानना कि यीशु ने हमारे लिए किया क्या है। तो आज जो खासुल खास बात है वो यही है कि यीशु ने हम अपने आप को फर्दन इस बात पर रखे, इस जगह रखे कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया, यीशु ने मेरे लिए क्या किया। पहले यीशु कौन है ये भी हर एक ने जानना है, और उसके बाद यीशु ने मेरे लिए क्या किया है। तो इसलिए हम जब तक इस बात को जानते नहीं तब तक हम नए सिरे से पैदा नहीं हो सकते। वो ऊपर वाली बात सबसे पहले, नए सिरे से पैदा होने के लिए ये जानना, ठीक है। हाँ जी, अभी हमने ये पढ़ा था कि यीशु कौन है, तो ये उसका जवाब है, ये आयत उसका जवाब है, आंसर है। व्हाट इज जीसस, कि यीशु कौन है, हु इज जीसस, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि देखो एक, पढ़ें जरा मिलकर, देखो एक तुम्हारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, मत्ती पहला बाब 23वीं आयत, खुदा का कलाम हमें बताता है। और अगर हम इसको पुराने अहदनामे में, ओल्ड टेस्टामेंट में अगर हम इसको देखें तो यशाया 7वां बाब 14वीं आयत, वहाँ पर इसका जिक्र है। खुदा मसीह की पैदाइश से 750 साल पहले ही नबी के ज़रिया से इस बात को लोगों पर जाहिर कर रहा है, बता रहा है कि मैं तुमको एक आप निशान बख्शूंगा, हैं। देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा। और यहाँ पर आगे जो उसका नाम यहाँ पर दिया गया इम्मानुएल, जिसके नाम का मतलब है खुदा हमारे साथ, क्योंकि खुदा जब उसने आदम को बनाया तो उसके साथ था, क्योंकि उस वक़्त आदम की सृष्टि गुनाह पर नहीं थी, वो पाक था, गुनाह से मुबर्रा था, उस वक़्त खुदा उसके साथ था। लेकिन आज खुदा मशरूत करता है इस बात को हमें बताकर, अगर जो उसके नाम का मतलब है, अगर तुम इसको कबूल करोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। हालेलुया। अगर हम खुदा के साथ होंगे तो फिर वो हमारे साथ होगा। अगर हम उसकी तरफ नहीं जाते तो वो कैसे हमें कबूल करेगा? क्या अगर हम उसकी तरफ रजू नहीं करते तो कैसे वो हमें अपने बेटे बेटियां होने का हक बख्शेगा? इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं उसके नाम का जो मतलब है वो ऐसे ही नहीं दिया गया, खुदा हमारे साथ, वो हमारे साथ रहना चाहता है। इसलिए आपने पहले जो आयत पढ़ी थी, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो इसलिए चाहता है ना आप उसके साथ रहें, इसलिए उसने ये नाम दिया। और आगे चलकर हम देखते हैं कि इसी तरह एक और आयत है, मत्ती पहला बाब उसकी 21 आयत, ज़रा प्लीज़। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से अब यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। पहले जो 23वीं आयत है वो पीछे पेशन गोई है, और यहाँ पर अब खुदा की तरफ से जो पैगाम आया फरिश्ते के हाथ, वो मुकस्सा मरियम को और रासबाज यूसुफ को बता रहा है कि तुम इस तरह से जब वो बच्चा पैदा होगा तो तुम उसका नाम ये रखना, क्या? यीशु, जिसके नाम का मतलब है नजात दहिंदा। यीशु के नाम का मतलब है नजात देने वाला। और इसीलिए यहाँ पर हमें एक निशान दिया गया, सिंबल दिया गया कि किस तरह से वो पाक है, क्योंकि जो पुराने अहदनामे में जानवरों की कुर्बानियाँ दी जाती थी वो काहिन चेक करता था कि ये बड़ा मेंढा बछड़ा जो भी लेकर आया है, क्या ये अपने उस किसी वजह से कोई इसमें ऐब तो नहीं, क्या ये लंगड़ा तो नहीं, क्या इसकी आंख तो एक ज़ाया नहीं, मतलब वो हर तरह से उसको चेक करते फिर उसकी कुर्बानी होती। इसी तरह यहाँ पर भी खुदा पहले बता रहा है कि जो बच्चा पैदा होगा वो रूल कुद्दस की कुदरत से पैदा होगा और तुम उसका नाम यीशु रखना।
تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے، وقت تھوڑا ہے لیکن میں آپ کو بتاتا کہ یسوع کے بارے میں جو کس طرح یہ پیدائش تھی، یہ چوتھی پیدائش ہے جو خدا نے اپنے قانون میں ترمیم کر کے اس طرح سے بچے کو ایک صرف اکیلی ماں سے پیدا کیا۔ اگر ہم پہلی پیدائش کو دیکھیں، چلے تھوڑا وقت لیتے ہیں، تو وہ آدم جو ہے وہ مٹی سے بنا، خدا نے اس کو بنایا اور اپنا دم پھونک دیا۔ اس کے بعد ہوا کو بنایا، اس کو سلا دیا، اس کی پسلی لے کر اس کو خلق کیا، اور پھر تیسرا جو انسان کا جو بنانے کا پروسیس ہے وہ مرد اور عورت سے ہے، ٹھیک ہے، پھر انسان پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر خدا پھر اپنے قانون میں ترمیم کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو میں کر سکتا ہوں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہیلیلویا۔ تو یہاں پر خدا بتا رہا ہے کہ میں اکیلی عورت سے، پھر یہ بیٹا جو ہے، یہ نشان ہے، یہ جو یسایہ کے صحیفے میں دیا گیا نشان ہے، خدا تم کو آپ ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کماری عام۔ تو یہ نشان تھا کہ ایک عورت سے، اور اس کا ثبوت میں آپ کو دوں گا۔ پیدائش کی کتاب اگر آپ 3 باب تو آپ 15ویں آیت پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا وہ اس کے سر کو کچلے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عورت کی نسل سے پیدا ہو گیا، ہیلیلویا۔ تو یہ ہے اس کے ایویڈنس کہ خدا جو کچھ اپنے منہ سے کہتا ہے اس کو اپنے کلام میں بھی پہلے سے لکھوا دیتا، پورا کرتا ہے۔ یہاں پر ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے اسی کے مطابق بیٹے کو پیدا کر دیا، اور بیٹا پھر آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح وہ صلیب پر اپنی جان دے کر باپ کے اس کام کو مکمل کرتا ہے۔ یہاں پر ہم یہ کراس دیکھ رہے ہیں، اس کا عکس دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسیح کے اس قربانی کا، کفارے کا عکس ہے جو کہ ہمیں پہلی قربانی میں نظر آتا ہے۔ یہ پہلی قربانی کس نے دی؟ خدا نے اپنی طرف سے دی، اور پھر آخری قربانی بھی خدا نے اپنی طرف سے دی بیٹے کی۔ تو یہ پہلی قربانی جو ہے ہمیں بتا رہی ہے کہ جو مسیح کی قربانی ہوگی وہ کامل قربانی ہوگی۔ یہاں پر خدا آدم اور حوا کے گناہ کو ڈھانپنے کے لیے قربانی کرتا ہے۔ ایک جو مینڈا یا برا ہے اس کو ذبح کرتا ہے، اور اس کی کھال سے جو کپڑے لیے جاتے ہیں وہ آدم کے اور حوا کے ننگے پن کو ڈھانپ دیا جاتا ہے، اس کے ننگے پن کو چھپایا جاتا ہے، ڈھانپ دیا جاتا ہے، ان کا گناہ جو ہے وہ ڈھانپ دیا گیا ہے۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر یہاں پر 2 انسان ہیں تو ان کے لیے وہ جو برا قربان کیا گیا ہے وہ ان کے گناہ کو چھپانے کے لیے ہے، صرف 2 لوگوں کے لیے۔ لیکن آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ جو خدا کا برا ہے وہ پوری دنیا کے گناہ کو، ہیلیلویا، وہ پوری دنیا کے گناہ کو ڈھانپ سکتا ہے، اور اس نے یہ کر کے دکھایا۔ اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں جو شیڈو آف دا ریڈیمپشن ہے، یعنی مخلصی کا عکس۔ یہ پڑھیں ذرا۔ یہ خدا کا پھر وہی ایک آئین ہے، طریقہ ہے، طریقہ کار ہے کہ خدا انسان کو ایک طریقہ کار دے رہا ہے کہ کس طرح سے تم جب گناہ کرتے ہو تو پھر اس کے لیے ایک جانور کو ذبح کرو، اور پھر جب ذبح کرو گے تو اس کے خون کے وسیلہ سے تمہارا گناہ معاف کیا جائے گا۔ اور آگے چل کر یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے بتا دی کہ مسیح کے خون کے وسیلہ سے اب جو کفارہ ہے وہ مکمل ہوگا، کامل ہوگا۔ یہ صرف ان کو ایک وے دیا گیا، نشان دیا گیا جو پہلے شریعت کی بات کی گئی تھی، یہ اسی کے مطابق بات ہے۔ یہاں پر ہم سیکھیں گے کہ یہ ایک یہودی نوجوان ہے، اور یہ قربانی جب کرتے تو وہ کس طرح سے قربانی کرتے، وہ ایک برے کو اپنے کاندھوں پر رکھ کر تو اس طرح سے کاہن کے پاس آتے، خیمہ اجتماع کے پاس۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ جو خیمہ اجتماع ہے وہ وہاں پر آتے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں گیٹ پر سب سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، کاہن اس کو چیک کرتے
کہ اس میں کوئی کسی قسم کا عیب تو نہیں, کوئی اس میں کوئی خرابی تو نہیں, اور گیٹ پر اس کو چیک کیا جاتا اور اس کے بعد گیٹ پاس کیا جاتا, اس سے پھر آگے ان کو پرمیشن مل جاتی, اجازت مل جاتی کہ وہ اندر چلے جاتے, اور وہاں جو کاہن ہوتے وہ اس قربانی کو کیا کرتے, ذبح کرتے, اور پھر یہ جو آپ آگ دیکھ رہے ہیں یہ مذبح ہے. اگر شوقنی قربانی ہوتی تو پھر جو اس کا گوشت ہے وہ اس مذبح میں جلا دیا جاتا, ٹھیک ہے, اور جو خون ہوتا وہ ایک برتن میں نکال لیتا کاہن, اور پھر وہ خیمہ اجتماع میں لے جاتا, اور آگے ہم دیکھیں گے خیمہ اجتماع کا جو اندر کا جو اس کا منظر ہے اس پر ہم دیکھیں گے. یہ وہ مذبح ہے, اور مذبح کے اندر اس گوشت کو ڈال دیا جاتا اور اس کے جتنے بھی اعضاء ہوتے, اور یہ برتن آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ رکھے ہوئے ہیں, اس میں خون ڈالا جاتا, اور پھر اس میں سے تھوڑا سا خون لے کر کاہن اندر چلا جاتا, باقی کا خون بھی ان پر لگا دیا جاتا. یہ 4 سینگ ہے, مذبح کے اوپر 4 سینگ بنے ہوتے, اور پھر اسی طرح سے خون بھی وہیں پر ڈال دیا جاتا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خیمہ اجتماع ہے اس کا اندرونی منظر ہے. یہ پاک مقام ہے اور یہ پاک ترین مقام ہے, یہ 2 حصے ہیں. تو یہ پاک مقام ہے, اس میں 3 چیزیں پڑی ہیں یہاں, روٹیوں کی میز, یہ ساری چیزیں سونے کی بنی ہوئی ہیں, خالص سونے کی, ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر نظر کی روٹیاں خدا کو قربانی کے طور پر گزرانی جاتی تھیں, اور یہ شمعدان ہے جس میں 7 چراغ ہر وقت روشن کیے جاتے تھے, اور اس کے بعد یہ مذبح ہے جس پر بہور جلایا جاتا, اور اس کے اوپر بھی سینگ بنے ہوئے ہیں 4 قسم کے, ٹھیک ہے. تو جو کاہن خون لے کر آتا تو وہ پھر اس کے جو سینگ ہیں ان پر لگا دیتا, اور پردہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ سامنے, اس پر 7 بار وہ خون کو چھڑکتا. یہ خدا کو اس بات کے بارے میں بیان کیا جانا تھا کہ فلاں بندہ قربانی لے کر آیا اپنے گناہ کی, اور یہ تیری حضوری میں ادا کر دی گئی ہے. یہ رسومات ان چیزوں کو پیش کر رہی ہیں. اس کے بعد یہ پردہ جو ہے یہ دوسرے حصے کو سیپریشن کر رہا ہے, تقسیم کر رہا ہے. یہ دوسرا حصہ جو ہے یہ اس کے اندر عہد کا صندوق ہے جس کو شہادت کا صندوق بھی کہا گیا, ٹھیک ہے. اور یہ بھی سونے کا بنا ہوا, اور اس کے جو اوپر 2 کروبی بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر کیا ہے, اس کے اندر 3 چیزیں ہیں, ہارون کا عصا اور موسیٰ کی وہ 2 لوہیں جو خدا نے جس پر شریعت کے 10 حکم لکھ کر اس کو دیے تھے وہ بھی اس کے اندر ہیں, اور ایک جار ہے اور اس میں من ہے جو کہ قوم اسرائیل کو کھانے کے لیے روٹی دی گئی تھی. یہ 3 چیزیں اس عہد کے صندوق کے اندر رکھی ہوئی ہیں. یہ پڑھیں گے ذرا. تقریباً 7 چیزیں شریعت کے مطابق اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ سب چیزیں جو ہیں وہ خون سے پاک کی جاتی اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی. عبرانیوں 9 باب اس کی 22ویں آیت. اور دیکھیں یہ پرانے عہد نامے میں جو ہم نے ایک طریقہ کار دیکھا کہ کس طرح جو قربانی کی جاتی تھی, دا وے ٹو سیکریفائز فار سن اولڈ ٹیسٹامنٹ. پرانے عہد نامے میں نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے, یہ وہی باتیں ہیں جو پہلے میں نے بیان کی ہیں. اس کو پھر سے دہرا دیتے ہیں. یہ 4 پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے جی. نمبر 1 کہ جو گنہگار ہوتا, ہر یہودی اس بات کو جانتا تھا کہ وہ گنہگار ہے, اور اس لیے وہ اس گناہ سے نجات پانے کے لیے, رہائی پانے کے لیے جو قربانیاں ان کو پتہ تھا, ان کے جو کتاب کے اندر اصولات دیے گئے, جو خدا کے احکام دیے گئے, ان کے مطابق وہ عمل کرتے. اور اس کے مطابق ہم دیکھیں دوسرے جو نمبر پر بات کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے کاہن کے پاس جاتا قربانی کا ایک جانور لے کر, اس میں برا, بکرا, مینڈا, بچڑا, بیل, جو بھی اس کی قربانی ہوتی وہ لے کر جاتا, اور اس طرح سے وہ قربانی گزرانتا. تیسرے نمبر پر ہے کہ
جب قربانی دی جاتی تو کاہن جو ہوتا وہ ایک ہاتھ اس بڑے پر رکھتا اور دوسرا ہاتھ جو ہے وہ اس گنہگار پر رکھتا، ٹھیک ہے، اور اس طرح وہ پھر کاہن جو ہے اس کے لیے دعا کرتا، اور جب وہ دعا کرتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دعا کرنے سے اس گنہگار کے جو گناہ ہیں وہ اس بڑے پر منتقل ہو جاتے، اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھے نمبر میں یہی لکھا ہے کہ آگے پھر اس بڑے کو کاہن لے کر کیا کرتا، اس گنہگار کے لیے قربان کر دیتا، ذبح کر دیتا۔ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں جو خدا نے قربانی کا طریقہ کار دیا تھا وہ اس طرح سے کی جاتی، اور یہ تصویری طور پر ہے کہ کس طرح ایک کاہن جو ہے وہ ایک ہاتھ گنہگار پر اور دوسرا ہاتھ اس بڑے پر رکھتا، اور اس طرح سے وہ جو ہے اس کے لیے دعا کرتا، اور اس کے گناہ جو ہیں وہ اس بڑے پر منتقل ہو جاتے۔ ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب اس کے گناہ اس بڑے پر آ چکے ہیں، اور اس گناہ کی اب دیکھیں کہ اس کے اثرات بھی دیکھیں گے۔ اس تصویر میں یہ گنہگار ہے اور یہ گناہ کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے اس کی جو جسامت ہے یا جسمانی حالت ہے وہ تاریکی میں ہے، گناہ میں ہے، لیکن جو برا ہے وہ وائٹ نظر آ رہا ہے، وہ صاف اور پاک اور مبرہ نظر آ رہا ہے گناہ سے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب جب وہ اپنے ہاتھ اس پر رکھے گا تو اس کے گناہ جو ہیں وہ کس پر چلے گئے؟ برے پر، اور جب برے پر چلے گئے تو برا جو ہے وہ سیاہ ہو گیا، بلیک ہو گیا، اور اس گناہ کی وجہ سے۔ لیکن جو گنہگار ہے اب وہ گناہ سے کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا، پاک صاف ہو گیا۔ یہ پرانے عہد نامے میں قربانی کا ایک طریقہ تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو گنہگار ہوتا وہ کاہن جو ہے وہ گنہگار سے وہ قربانی کو لے کر، اس جانور کو لے کر قربان کر دیتا۔ ایک اور طریقے سے ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ کس طرح یہ قربانی کی جاتی، اور یہ قربانیاں جو ہیں یہ مکمل تھی، بلکہ لکھا ہے کہ یہ قربانیاں ناکافی ثابت ہوئیں، نامکمل تھی۔ نامکمل ہونے کی وجہ سے یہ قربانیاں sacrifice through animal is not perfect، یہ جو قربانیاں ہیں یہ ادھوری ہیں، نامکمل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں گے، ذرا اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ ایک گنہگار جو ہے جب وہ گناہ کرتا رہتا تو پھر وہ پورے سال کے لیے اپنے گناہوں کی قربانی دیتا، اس طرح سے اس برے کی صورت میں۔ لیکن اگلے سال کیا ہوتا کہ اگلے سال پھر وہ گناہ کرتا، اور گناہ کرنے کی وجہ سے پھر وہ گنہگار بن جاتا، اور جب وہ گنہگار بنتا تو پھر اس کو ضرورت ہوتی کہ اس کے لیے فدیہ دیا جائے، کفارہ دیا جائے، قربانی دی جائے۔ تو اس طرح سے وہ پھر قربانی کرتا، اور دوسرے سال بھی اس کو قربانی کرنی پڑتی، دینی پڑتی۔ ایک منٹ، یہاں پر اب تیسرے سال میں چلے جائیں آگے اس سے، کہ اب 2 سالوں کے لیے اس نے قربانی دے دی ہے، اب آگے جو ہے وہ پھر گناہ کرے گا، گناہ کر رہا ہے، لیکن ابھی تک اس نے قربانی نہیں کی، اپنے گناہ کے لیے قربانی نہیں دی، لیکن اس سے پہلے اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے، وہ گنہگار جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو اب اس کے پاس کیا انشورنس ہے، کیا اس کے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ کہاں پر جائے گا؟ کیوں جی؟ دوزخ میں کہ جنت میں؟ دوزخ میں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی موت گناہ میں ہوئی ہے، اس کا کفارہ نہیں دیا گیا، تو اس لیے وہ کہاں پر جائے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ دوزخ میں۔ The wages of sin is death، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قربانیاں دینے کے باوجود بھی ان کو مکمل رہائی نہیں ملتی تھی۔ یہ تھی قربانیاں، لیکن آگے ان کا حل نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ قربانیاں نامکمل ہیں، ناکافی ہیں۔ لیکن
آگے ہم اس بات کو دیکھیں گے. یہ پڑھیں ذرا آیت. کیونکہ شریعت جس میں اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی چاہتی ہیں، پاس آنے والے کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی. کیونکہ شریعت میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے، ان میں ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان میں ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو سال بسال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والے کو ہرگز کامل. یہ بتا رہی ہے چیز کہ جو قربانیاں دی جا رہی تھیں ان کو وہ گناہ سے مکمل طور پر نجات نہیں مل سکتی تھی قربانیاں دینے کے باوجود بھی. ٹھیک ہے. ایک اور آیت ہے. یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہم سب کو بھی کہنے کی ضرورت ہے. ہر ایک کو اپنے بارے میں کہنے کی ضرورت ہے. جب آپ گنہگار ہوتے ہیں، ہم سب خداوند کے فضل سے بورن اگین ہیں، نئی پیدائش کے حامل ہیں، لیکن جنہوں نے یہ سیمینار نہیں سنا تو یہ ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے قبول نہیں کیا، نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، یسوع کو اپنا نجات دہندہ تسلیم نہیں کیا، یہ ان کے لیے ہے. تو پالوس یہاں پر اقرار کر رہا ہے سب سے بڑا گنہگار میں ہوں. آج ہم اسی بات کو چھپاتے ہیں. ہم دنوی عہدوں پر جب فائز ہو جاتے ہیں تو ہم اس بات کے لیے ڈرتے ہیں کہ کوئی ہمیں کہے گا کہ تو یہ تو اپنے آپ کو خود ہی گنہگار بناتا ہے، تو پھر لوگ بھی اس کو برا بلا اور کہیں گے. اس بات کا ہمیں ڈر ہوتا ہے اندر سے. تو کلام میں لکھا ہے جو کوئی اپنے گناہ کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو اس کا اقرار کرتا ہے اس پر خدا کی مثال 28 باب میں. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم اس بات کو جان سکتے ہیں کہ ہمیں بھی سن کر کلام کو اقرار کرنے کی ضرورت ہے، اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میں گنہگار ہوں، لیکن تیرے بیٹے نے میرے لیے نجات کو قائم کیا، اس لیے میں اس کفارے کو، اس نجات کو میں مانتا ہوں، میں اون کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں. اور جب آپ اس کو اون کریں گے، قبول کریں گے، تب آپ خدا کی بادشاہی میں جانے کے قابل ہوں گے، تب آپ اس کے فرزند بنیں گے. اس کے لیے اس بات کو ایک اور آیت کے ذریعے سے ہم سیکھیں گے. اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تاکہ ہمارے گناہ اٹھا لے جائے اور اس کی ذات میں کوئی گناہ. پہلا یوحنا 3 باب 5 آیت. تو یہ سارے جو خدا کے کلام کی آیتیں ہیں، آیات ہیں، کلام ہے، یہ ہمیں اس طرف لے کر جا رہا ہے کہ ہمیں پہلے تو اس بات کا ایمان ہونا چاہیے کہ یسوع نے میرے لیے یہ کام کیا ہے اور میں اس کو اپنا شخصی طور پر نجات دہندہ قبول کروں. اور اگر میں اس کو قبول نہیں کرتا تو میں کبھی بھی خدا کی بادشاہی میں جا نہیں سکتا. اس لیے یہاں پر ابھی جتنی بھی باتیں ہم نے سیکھی ہیں اس تعلق سے کہ یسوع جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ دنیا میں آیا تاکہ دنیا کو اس کے گناہ سے کیا کرے، نجات دے، چھٹکارا دے، رہائی دے، اور اس نے ایسا کر دیا. دیکھیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا تھا، خدا تھا، لیکن انسان کے لیے انسان بنا. اس بات کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ خدا تھا، خدا کا بیٹا تھا، لیکن اس نے اپنے تخت کو، اس نے آسمان کو چھوڑ دیا تاکہ زمین پر رہنے والوں کے لیے وہ کیا بن گیا؟ زمینی. اور پھر وہ خدا تھا لیکن وہ انسانوں کے لیے انسان بن گیا. ہاں جی. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے کام نہیں. ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں، جو 2 سوال ہم نے شروع میں پڑھے تھے کہ یسوع کون ہے، یہ یہاں پر بھی بیان کر رہے ہیں کہ یسوع آسمانی ہے. ہیلیلویا. یسوع آسمانی ہے، پھر یسوع خدا کا بیٹا ہے، پھر یسوع خدا ہے، لیکن دیکھیں وہ ہماری خاطر انسان بن گیا. لکھا اس کے بارے میں وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے.
اس لیے دیکھیں کہ جب وہ خدا تھا لیکن تو بھی انسان کی محبت میں انسان کے لیے وہ انسان بنا، زمین پر آیا اور بچے کی صورت میں پیدا ہوا. اور دیکھیں وہ کوئی بادشاہ کے محل میں پیدا نہیں ہوا، وہاں پر کوئی اس کو ملنے نہیں جا سکتا تھا، اتنی سیکورٹی ہوتی ہے وہاں. وہ ایک معمولی سی جگہ پر اس نے اپنے آپ کو وہ خدا تھا لیکن اپنے آپ کو خالی کر دیا اور قبضے میں رکھنے کی چیز نہ جانا. اس بات کو دیکھیں کہ اس نے اپنے آپ کو معمولی سا ایک بالکل غریب گھرانے میں، یہاں پر خدا کا جو منصوبہ ہے وہاں پر خدا اس کو ایک عام گھرانے میں بھیجتا ہے تاکہ ہر کوئی اس سے مل سکے. جو ہماری آیت تھی نا، خدا ہمارے ساتھ، تو خدا ہر کسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جائیں، تب خدا ہمارے ساتھ ہوگا. اس لیے دیکھیں وہ خدا جو کہ اپنے آسمان کو چھوڑتا ہے تاکہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے یہاں پر زمین پر آئے یہ ہے خدا ہمارے ساتھ. وہ آسمان کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے زمین پر آ جائے، لیکن یہاں پر رہنے والے جو ہیں انہوں نے اس کو قبول نہ کیا بلکہ اس کو صلیب چڑھا دیا. یہ ہیں، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شرط یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہنے کے لیے پہلے تیار، اور جب تیار ہوں گے تو اس کا مطلب ہے اس کو قبول کرنا، اس کو اپنا لینا، اس کو مان لینا. اور یہی نئی پیدائش ہے، یہی نئی پیدائش ہے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع آسمانی تھا لیکن وہ زمین پر آیا تاکہ اس کام کو مکمل کرے جو اس کے باپ نے اس کو دیا تھا. یہ آخری سلائیڈ ہے، میں اپنے وقت پر اس کو مکمل کروں گا. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع آسمانی تھا لیکن وہ انسان کی خاطر زمینی بنا. اور دیکھیں وہ جب زمین پر آیا، جو کام اس کے سپرد کیا گیا تھا کہ گنہگار کے لیے وہ جان دے صلیب پر، اور اس نے جان دے دی. اب اس نے اپنا کام مکمل کر دیا. یہاں وہ یوحنا کی انجیل 19ویں باب کی 30ویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ اٹ از فنشڈ، تمام ہوا، تمام ہوا. وہ کام جو اس کو دیا گیا تھا اس نے مکمل کر دیا، وہ پورا کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ آسمان سے آیا زمین پر، اور زمین پر کام کرنے کے بعد پھر آسمان پر چلا گیا. ٹھیک ہے جی. ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آخری بات ہے، اس کے بعد آج کے سیشن کو ختم کریں گے. اور دیکھیں بڑی زبردست بات ہے، یسوع آسمانی تھا لیکن ہم زمینیوں کی خاطر زمینی بنا تاکہ ہمیں آسمانی بنا دے. ہاللیلویا. تو اس لیے آج ہمیں اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. اور جب ہم ایمان لائیں گے تو ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. خداوند آپ سب کو برکت دے.